اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے اندر پیش کیا, جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے اوپر اس کا مقدمہ پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی جو OIC کے وزراء خارجہ کا جو ہنگامی اجلاس ہوا تھا اس کی میزبانی پاکستان کو ملی, اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے وزراء خارجہ پاکستان آئے. چھوڑ دیا اس کو, ہم نے ترک کر دیا. ہم نے دنیا کے سامنے اپنے موقف کو جاندار انداز سے دلیل کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا. آپ نے دیکھا جس کے نتائج آنا شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ رشین صدر نے جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اسلاموفوبیا کو غلط قرار دیا. USA کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے اندر بل پاس ہوا اسلاموفوبیا کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ دنیا میں بات کرتے ہیں, اور خاص طور کے اوپر جب وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, تو دنیا ان کو سنجیدہ لیتی ہے. ان کو جو عالمی میڈیا ہے وہ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ سنجیدہ لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے مثبت نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب مسلمانوں کی ترجمانی جو ہے وہ دلوں کی ترجمانی وہ اپنی جاری و ساری رکھیں گے. اور مجھے اس بات کے اوپر بڑا افسوس ہوتا تھا, اور یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی تھی کہ کیا کیا ٹرم یہاں پہ استعمال نہیں کی جاتی رہی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر فضل الرحمان کہتے تھے کہ عمران خان یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. مجھے بتائیں اچھے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو دنیا کے اندر عالم اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, جو اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے عالمی دن 15 مارچ منانے کے حوالے سے متفقہ قرارداد منظور کروا لیتے ہیں. ایسا اس کو یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے ہیں, اس کو اسرائیل کا ایجنٹ کہتے ہیں, اس کو مغرب کا ایجنٹ کہتے ہیں, جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا مقدمہ پیش کر رہا ہے. جنہوں نے اسلام کے نام کے اوپر جنہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے ان کو اسلام چھوڑ کے اسلام آباد کی زیادہ فکر ہے. جنہوں نے عالم اسلام کو پوری امت کو اکٹھا کرنا تھا انہوں نے اس کو چھوڑ کر سب چوروں کو اکٹھا کر لیا ہے. یہ ان کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ساری صورتحال کے اندر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنا جو ہے وہ فریضہ ادا کیا ہے. اس فریضے کو جو ہے وہ ہمیشہ وہ ادا کرتے رہیں گے. عالمی سطح کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک سگنیفیکنٹ آواز ہے, ان کی آواز کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے. ان کی آواز کے اوپر جو ہے وہ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کان دھرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ UN کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کو گزشتہ روز ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ ہم نے مزید کام کرنا ہے تاکہ یہ جو اسلاموفوبیا کے نام کے اوپر ہماری جو خواتین کو کبھی نشانہ بناتے ہیں, کبھی مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو دنیا کے اندر نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روک تھام میں یہ 15 مارچ کا جو دن ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کام ہو رہا ہے وہ مدد فراہم کرے گا, اور دین اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے اس کو دنیا میں پھیلانے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا اہم موقع جو ہے وہ ملے گا. جی اچھا بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان کے اوپر مختلف القابات کرا جا رہا تھا, تو 3 مہینوں کے اندر دوسری OIC کانفرنس یہاں پر ہونے جا رہی ہے, اور 23 مارچ کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا کہ جب پوری عالم اسلام جو ہے یہاں پر پاکستان لیول موجود ہوگا, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے ہر موقع کے اوپر نہ صرف جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ دنیا میں پیش کیا, کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے اندر پیش کیا, جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے اوپر اس کا مقدمہ پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی جو OIC کے وزراء خارجہ کا جو ہنگامی اجلاس ہوا تھا اس کی میزبانی پاکستان کو ملی, اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے وزراء خارجہ پاکستان آئے. اس کے علاوہ اور دنیا کے دیگر ممالک کی جو غیر مسلم ممالک ان کے نمائندے بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس کانفرنس کا جو ہے وہ حصہ بنے تھے, اور وہ پیورلی ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر تھا, جو انسانی المیہ افغانستان کے اندر جنم لیا ہوا ہے وہاں سے US کے انخلا کے بعد. اور آپ نے دیکھا کہ اب باقاعدہ 48واں وزراء خارجہ کا جو فارمل رسمی اجلاس ہے وہ بھی پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, اور وہ 22 اور 23 مارچ کو ہو رہا ہے. نہ صرف 23 مارچ کو یہاں پر 57 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ موجود ہوں گے,
اس کے ساتھ ساتھ 23 مارچ یوم پاکستان کے طور کے اوپر بھی منایا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی اس کی سگنیفیکینس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانا، انتشار پھیلانا، میں سمجھتا ہوں نہ یہ ملکی مفاد میں ہے. یہ کسی کے ذاتی مفاد میں تو ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم جو اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھتی ہے ان کو 2018 میں پہلے مسترد کر چکے ہوئے ہیں، اور اگر وہ یہی رویہ جاری رکھیں گے ان کو وہ آئندہ بھی مسترد کریں گے.